قرآن کی تلاوت جہاں ہوگی شیاطین بھی کیا ہو جائیں گے؟ دور ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کی تلاوت ہو اس گھر میں شیاطین داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو اصل مقصد ہے قرآن کے نزول کا وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ رہنمائی، سیدھا رستہ، وہ عربی زبان میں ہے اور ہم عربی کو نہیں، تو کیسے ملے گی؟ دیکھیں ابھی ہم نے نماز پڑھی عشاء کی، سب نے پڑھی ہے۔ سورۃ فاتحہ تو ہر روز ہم تلاوت کرتے ہیں، ہر رکعت کے اندر کرتے ہیں، نفلوں کے اندر بھی، فرضوں کے اندر بھی، سنتوں کے اندر بھی، اور وطروں کے اندر بھی، تراویح کے اندر بھی، ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ تلاوت کی جاتی ہے، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اکثر و بیشتر سبحانک اللہ سے ہم نماز شروع کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کس کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں، اور جس ذات کے ساتھ ہم کلام کر رہے ہیں اس سے ہم کیا راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں، اس سے کیا وعدہ کر رہے ہیں، اس سے کس بات کا اقرار کر رہے ہیں، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ پھر چلو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ سیکھ لیا، اکثر کو آتی بھی ہے، باقی قرآن جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں، بعض ساتھیوں نے تو چند صورتیں یاد کی ہیں، ان کا ترجمہ چلو یاد کر لیا ہوگا، لیکن جو حفاظ قرآن پڑھتے ہیں، تراویح کے اندر قرآن پڑھتے ہیں، صرف حافظ قرآن ہے، کیا پڑھ رہا ہوں، نہ ہمیں مزہ آ رہا ہے سننے والوں کو، نہ اس کو پڑھنے والے کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، وہ بس 120 کی سپیڈ سے چل رہا ہوتا ہے، اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ جو قاری جو ہے نا وہ آدھے گھنٹے کے اندر، پون گھنٹے کے اندر فرض، سنت، تراویح، وطر سارا کچھ کیا کر جائے، مکمل کر جائے نا۔ آدھے اب ساڑا کاری جڑنا ساڑا شیر ہے، شیر رگڑ گیا ہر شیر۔ قرآن پڑھ رہا ہے سمجھ، کیونکہ اس کو بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں، اور پچھلے سننے والوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ ہاں تو میرے بھائیوں، کل قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ قرآن اللہ نے کس لیے اتارا ہے؟ ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھا رستہ بتلانے کے لیے۔ بہت سارے احکام، اچھا عبادات، عقائد، معاملات، معاشرت، سارے کے سارے اللہ نے قرآن میں بیان کیے کہ نہیں شاہ جی؟ اب تک 8واں سپارہ، ہمارا 9واں سپارہ چل رہا ہے، سورۃ اعراف ختم ہونے والی ہے، کتنے معاملات آئے ہیں؟ نکاح کے معاملات، طلاق کے معاملات، خرید و فروخت کے معاملات، سود کے معاملات، وراثت کے معاملات، وصیت کے معاملات، یتیموں کے معاملات، ماں باپ کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، یہ سارے اللہ نے قرآن میں ذکر کیے کہ نہیں کیے؟ کیا کیا ہیں؟ کہاں کہاں ہیں؟ کہاں کہاں ہیں اور کیا کیا ہیں؟ کوئی بتا سکتا؟ اور ہم عمریں گزار بیٹھے ہیں، عمریں، داڑھی سفید ہو جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ ہاں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیرے پاس تیری موت کی خبر دینے والا بھیج دیا تھا، تو نے پھر بھی نہیں سمجھا۔ تو بندہ کہتا اللہ میرے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا تھا، میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تیری جب داڑھی سفید ہو گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، تو یہ بالوں کا سفید ہونا یہ کیا ہے؟ یہ پیغام تجھے پہنچ چکا ہے، یہ پیغام پہنچانے والا نے پیغام پہنچا دیا کہ تیرا وقت اب کیا ہو چکا ہے، لیکن ہم ٹرسٹ سے مس نہیں ہوتے۔ زندگی گزارتی ہے، 60 سال گزر گئے ہیں، 70 سال گزر گئے ہیں، لیکن قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ناراض نہیں ہونا میری اس بات پر کہ میں سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، سخت بات کر رہا ہوں۔ ہاں دیکھیں دنیا کے سارے فنون ہم نے سیکھ لیے، اس کے پاس ان کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، بچوں کو سکھانے کے لیے بھی ٹائم طارق صاحب ہوتا ہے، سب کے پاس ہوتا ہے، بچیوں کو سکھانے کے لیے بھی،
اور بچیوں کو اکیلے اکیلے بھی ہم چھوڑ آتے ہیں. ہم سب کی اصل جگہ کیا ہے رانا صاحب؟ ہم سب کی اصل جگہ کون سی ہے؟ اصل جگہ کیا ہے؟ اصل جگہ، اصل مکان جہاں ہم نے رہنا ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ قبر بھی اصل نہیں ہے، میدان معاشر بھی اصل ہے، اس کے بعد جا کر یا جنت ہے یا جہنم ہے، یہ اصل جگہ ہے. ہاں جی، یہ تو ہم اسٹیشن پر ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم سب مسافر ہیں. اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ کن فی دنیا کا انکا غریب، دنیا کے اندر یوں زندگی گزار، یوں رہ جیسے کوئی ایک مسافر ہوتا ہے، اجنبی ہوتا ہے. اجنبی آدمی، آپ نے جانا ہے، میں نے جانا ہے، کسی نے بھی جانا ہے، یہاں سے کراچی جانا ہے، اسٹیشن پر جانا ہے. اسلم صاحب کتنا سامان لے کر ساتھ جائیں گے؟ وہاں اسٹیشن پہ رکنا ہے، گاڑی کے لیے گاڑی کے انتظار میں رکنا ہے، آدھا گھنٹہ رکنا ہے، گھنٹہ رکنا ہے. کیا کریں گے؟ کوٹھی بنائیں گے، وہاں پر محل تعمیر کریں گے، وہاں سارے اسباب سامان، وہ سارے نوکر چاکر، یہ چیزیں اکٹھی کریں گے. بندہ پوچھے بھی صفدر صاحب رہنا کتنی دیر ہے؟ اجی آدھا گھنٹہ گڈی انتظار کر. بڑا بیوقوف آدمی ہے یار، بڑا ہی بیوقوف. آدھا گھنٹے کے لیے تو اتنا تگ و دو کر رہا ہے، اور اصل جگہ جو ہے وہاں کتنی دیر رہنا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اس کے لیے کیا کچھ تیاری کی ہے؟ نہیں جی، وہ ایسے تک کوئی نہیں، وہ اللہ مہربانی کر سی اس وجہ کی ہے جی. کرم داس صاحب، وہ اللہ غفور رحیم ہے جی. تو کیا اللہ غفور صرف آخرت میں ہے؟ دنیا کے کیا وہ دنیا میں رزق نہیں دے سکتا؟ رزق کے لیے تو ہم کہتے ہیں جی حرکت میں کیا ہوگی؟ برکت. رزق کے معاملے میں اصول ہمارا کیا ہے؟ الگ. اور آخرت کے بارے میں اصول کیا ہے؟ الگ. وہاں آخرت کو صرف اللہ کے رحم پر چھوڑ دیا ہے، اور دنیا کو، حالانکہ رزق اللہ کے فضل کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے، اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے. اور آخرت کے متعلق کیا فرماتے ہیں اللہ؟ محنت کے ساتھ ہے. ان الذین آمنوا، آگے کیا فرمایا ہے؟ وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. جو ایمان لائے گا اور ساتھ کیا کرے گا؟ نیک عمل کرے گا، اس کے لیے جنت الفردوس کے اندر مہمانی ہے. اور آخرت کو ہم نے کس پر چھوڑ دیا ہے؟ اللہ کی رحمت پر. اور دنیا، ان اللہ یرزق من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، بغیر حساب، بغیر. اور اسی نے یہ تفاوت رکھا ہے، کسی کو زیادہ رزق دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے. اور یہ بھی کیا ہے؟ امتحان ہے. دونوں کا امتحان ہے، جس کو زیادہ دیا اس کا بھی امتحان ہے، جس کو کم دیا اس کا بھی امتحان ہے. زیادہ دے کر امتحان یہ ہے کہ شکر کرتا ہے یا بغاوت اختیار کرتا ہے. جس طرح فرعون نے بغاوت کی، جس طرح فرعون نے، نمرود نے، کامان نے، قارون نے، حامان نے، ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتبہ نے، شیبہ نے، ولید بن مغیرہ نے، عقبہ بن ابی معیط نے، جس طرح انہوں نے مال اور دولت کے نشے میں آ کر رب کی کیا کری؟ بغاوت کر دی، نافرمانی کی. آیا یہ مال کے نشے میں آ کر باغی بنتا ہے یا اللہ کا شکر گزار بنتا ہے؟ اور مال کم دے کر بھی آزمایا کہ آیا یہ تکلیفوں کے اوپر صبر کرتا ہے، تنگ دستی پر صبر کرتا ہے، یا چیخ و پکار اور واویلا کرتا ہے؟ اور ہم دنیا کے معاملے میں تو سارے کے سارے مولوی زرمان سمیت لگے ہوئے، بھائی اکٹھی کیتی ہے، اکٹھی کیتی ہے، اکٹھی کیتی ہے. آخرت اللہ بخشن ہار ہے جی، اللہ بخشن ہار ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون. آخرت قیامت کو تو ہم نے بس ایسے حلوہ سمجھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں.
اللہ قل، اور میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دیجیے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ میاں طارق صاحب ترجمہ کرو حضرت، قل آپ فرما دیجیے، لا نہیں، املکو میں مالک، املکو واحد متکلم کا صیغہ ہے، فرسٹ پرسن ہے، لا املکو میں مالک نہیں، لنفسی اپنی جان کے لیے، اپنی جان کے لیے، نفعن نفع کا، ولا ضرن نہ نقصان کا، یعنی میں اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے نہ تو نفع اکٹھا کر سکتا ہوں اور نہ اپنے آپ سے نقصان دور کر سکتا ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو اس کی مرضی ہے، اللہ اگر مجھے نفع پہنچانا چاہے تو اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، میرے اور آپ کے اختیار سے نہ نفع پہنچتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیب کو جانتا ہوتا، غیب کی خبریں یعنی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں ساری بھلائیاں کیا کر لیتا، اکٹھی کر لیتا، جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، مجھے کوئی بھی مصیبت، تکلیف، کوئی دکھ، کون فرما رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کون اعلان کروا رہے ہیں؟ اللہ